سردی کا مہینہ مومن کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ ارشاد فرمایا اس لیے کہ سردی میں اللہ تعالیٰ دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھ لیتا ہے، اور سردی میں اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دیتے ہیں، مومن اس میں رات کا قیام کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا سردیوں کا مہینہ مومن کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ تو اس مہینے میں ہم کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے نیک اعمال ہیں جو گرمیوں میں کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن سردیوں کے مہینے میں وہ اعمال آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب بھی ہیں۔ سامعین محترم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں بے شمار اور مختلف قسم کی نعمتیں رکھی ہیں، اسی طرح جہنم میں عذابوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اور سردی بھی جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، بہت زیادہ سردی کا ہونا۔ اور جہنم کا ایک حصہ ہے جسے زمہریر کہا جاتا ہے، اس میں ہے سردی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے جنت کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک، کہ جنتی جنت میں تکیوں پر یوں کر کے ٹیک لگائے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں اپنے اپنے تختوں پر، علی الارائک۔ فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی اس میں ٹھنڈ دیکھیں گے۔ جنت میں معتدل قسم کا ماحول ہوگا، نہ دھوپ ہوگی اتنی زیادہ کہ بندے کو تپش معلوم ہو، اور نہ ہی سردی اس قدر ہوگی کہ بندے کو ٹھنڈ لگ جائے۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کی ایک روایت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھ میں مختلف طرح کا عذاب بڑے سخت درجے کا ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس جہنم کو اذن لہا بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ سانس وہ سردی میں لیتی ہے اور دوسرا سانس وہ گرمی میں لیتی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی تیز ترین گرمی اور سخت ترین سردی ہے جو تم پاتے ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بہت زیادہ گرمی تمہیں محسوس ہوتی ہے تو یہ جہنم کے اس گرم سانس کی وجہ سے ہے جو وہ اپنا گرمی کا سانس نکالتی ہے، اور جو بہت زیادہ سردی تمہیں محسوس ہوتی ہے یہ اس جہنم کے وہ سرد سانس کی وجہ سے ہے جو وہ نکالتی ہے جہنم، جو تم گرمی اور سردی محسوس کرتے ہو۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ بہت زیادہ سردی بھی جہنم کا ایک سانس ہے اور بہت زیادہ گرمی بھی جہنم کا ایک سانس ہے، لہذا دونوں ماحولوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بارے میں ایک تربیتی ارشاد بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب سخت سردی کا دن ہو اور کوئی مسلمان یہ دعا پڑھے اور یہ جملے کہے لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، وہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ما اشد برد ھذا اليوم، جس نے آج کے دن کو بہت زیادہ ٹھنڈا بنایا، جس نے آج کے دن جو ہے بہت زیادہ سخت سردی رکھی، اور آگے وہ کہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے میرے اللہ مجھے جہنم کی سخت سردی سے پناہ عطا فرما۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب سردی کے دن کوئی مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ان عبدا من عبادی قد استجارنی من زمہریری کی،
وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جہنم میرے بندوں میں سے میرے فلاں بندے نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، اس نے تم سے تیری سردی سے پناہ مانگی ہے، تو لہٰذا میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اس بندے کو تیری سخت سردی سے پناہ دے دی۔ یعنی سردی کے دنوں میں بجائے اس کے کہ یہ جملے کہے جائیں بڑی ٹھنڈ ہے، بڑی سردی ہے، یا اور کوئی جملے بولے جائیں، بندہ یہ ذہن میں بٹھائے کہ یہ سخت سردی کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب کی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس سردی سے کہ جس جہنم کے ایک سانس سے ہماری یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جہنم میں پھر کس قدر سردی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم ہی کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میرے جس بندے نے اس حالت میں جہنم کی سردی سے پناہ مانگی ہے میں نے اس کو پناہ عطا فرما دی۔ اسی طرح سامعین محترم حضرت سیدنا ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کی طرح ہے، فرمایا جس طرح بہار کے موسم میں پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور بڑا خوب فائدہ بھی ہوتا ہے کسانوں کو، اسی طرح سردی کا موسم مومن کے لیے بھی بہار کی طرح ہے، اس میں اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں، اگرچہ سردی کا وضو جو ہے بڑا ہی مشقت والا عمل ہے لیکن اس پر اجر بھی اسی قدر زیادہ نصیب ہوتا ہے، جیسے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے علیہ السلام 3 باتیں ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا مشقتوں کے ماحول میں کامل وضو کرنا، پہلی بات یہ، تو مشقتوں کا ماحول سردی کا موسم ہی ہو سکتا ہے، ارشاد فرمایا جب وضو کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہو، ٹھنڈا پانی ہو، اس وقت میں کامل وضو کرنا، وضو کامل کرنا، ارشاد فرمایا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کے گناہوں کے معاف ہونے اور درجات کے بلند ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا نماز کے لیے قدموں کو بڑھانا، فرمایا نماز کی طرف جاتے ہوئے، مسجد کی طرف جاتے ہوئے قدموں کی کثرت کرنا، یہاں محدثین فرماتے ہیں قدموں کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے باجماعت حاضر ہونا، فرمایا مساجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، یہ بھی بندے کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا ایک نماز پڑھ لینے کے بعد پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد پھر دل اس بات کی طلب میں رہے کہ اب دوسری نماز کا وقت کب ہوگا کہ میں وہ نماز بھی ادا کروں۔ تو حضور نے فرمایا یہ 3 عمل ایسے ہیں جو بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ سارے معاف کروا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، جس میں ایک سردی کے موسم میں وضو کرنا بھی ہے۔ اور سامعین محترم اس کے علاوہ سردیوں میں روزہ رکھنا یہ بڑا آسان عمل ہے، کیونکہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے، بھوک کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے، تو اس موسم میں جس قدر روزے رکھے جا سکے نفلی روزے، اور بالخصوص وہ مسلمان جنہوں نے رمضان المبارک کے فرض روزے قضا کر دیے تھے، کسی وجہ سے بھی چھوڑ دیے تھے، تو ان کو جو یاد پڑے کہ میرے اتنے فرض روزے قضا ہو چکے تھے، اب تو ماحول ہے، اب تو موقع ہے، اب تو موسم بہار ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے وہ روزے کاؤنٹ کر کے یاد کر کے ان کی قضا کریں، اگر قضا یاد نہیں تو پھر نفلی روزوں کی کثرت کریں۔ ایک یہ وہ آسان عمل ہے جو سردیوں میں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل قیام اللیل، رات کی نماز، جس کے بارے میں
हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर अमल का अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है, लेकिन जब कोई क़यामुल लैल के लिए रात की तन्हाई में उठकर वुज़ू करके मुसल्ले पे खड़ा होता है तो अल्लाह ताला अपनी शान के लायक अपने उस बंदे को देखकर उसकी कुदरत मुस्कुरा पड़ती है और मुस्कुरा रही है। तहज्जुद के वक्त में जो बंदा हाजिर होता है, और इस बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये बड़ा मशहूर उनका ये वाक़या है कि एक दिन उन्होंने, चूंकि इनकी हमशीरा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं और अब्दुल्लाह बिन उमर की हमशीरा हैं, एक दिन आकर अपनी हमशीरा से कहने लगे कि मैंने आपसे ये अर्ज करनी है कि जिस दिन हुजूर आपके घर तशरीफ लाएं, आपने हुजूर से मेरे बारे में ये बात जरूर पूछनी है कि हुजूर अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये सहाबा की तलब हुआ करती थी, चूंकि मोहब्बत थी और मोहब्बत भी किसी और दर्जा की थी, उनकी तलब होती थी कि हुजूर मेरे बारे में क्या गुमान रखते हैं, क्या गुफ्तगू फरमाते हैं। तो अपनी हमशीरा से अर्ज करने लगे कि जब हुजूर आपके यहाँ तशरीफ लाएं तो आपने ये बात जरूर पूछनी है और ये भी याद रखना हुजूर का मिजाज देख लेना है। अगर हुजूर गुस्से वाली कैफियत में हो तो फिर आपने ये बात नहीं पूछनी। हाँ, जब मिजाज आपको बेहतर लगे, हुजूर खुश लगे, फिर आपने ये बात जरूर पूछनी है। तो हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर मेरे यहाँ तशरीफ लाए मेरी बारी पर, तो मैंने खाना पेश करते हुए हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई अब्दुल्ला के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो फरमाते हुजूर ने यूं करके मेरी तरफ देखा और देखने के बाद हुजूर के लबहाए मुबारका पर तबस्सुम आए, हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, कहा हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला है तो बड़ा अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि वो फजर की नमाज तक सोया रहता है, तहज्जुद के लिए उठता ही नहीं है। यहाँ पे हम जैसे नौजवानों को गौर करने की जरूरत है कि अगरचे वो फजर की नमाज के लिए उठा करते थे और फजर की नमाज बाजमात पढ़ा करते थे, लेकिन उसके बावजूद हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया है तो बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे ये पता चला है कि वो फजर तक सोया ही रहता है और क़यामुल लैल नहीं करता। ये वो फिक्र की बात जो हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने अगरचे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के लिए इरशाद फरमाई, लेकिन कयामत तक आने वाले हर मोमिन को हुजूर ने ये पैगाम दिया कि तुम्हारे नबी को ये बात महबूब है और यही महबूब है कि सिर्फ फजर के लिए नहीं, बल्कि ये कोशिश करो कि फजर से पहले ही उठकर अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पे हाजिरी दिया करो। तो सामीन मोहतरम, ये सर्दियों के वो दिन हैं जिसमें अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम करना, क़यामुल लैल करना यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ना, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और इसके अलावा असल तो ये है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला की बंदगी का सलीका एक गुलाम से सीखा। कहते मैं गुलाम खरीदने के लिए बाजार में गया, तो जब मैं गुलाम को खरीदने लगा तो खरीद करके मैंने उससे पूछा, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने एक जुमला बोला जिसने मुझे हिला के रख दिया। वो नौजवान जिसको मैंने गुलाम खरीदा था, मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहने लगा, हजरत गुलामों के नाम नहीं हुआ करते, मेरा नाम वही है जो आप दे दे। कहा, मैंने उससे कहा आप खाते क्या हो, खाने में क्या पसंद करते हो? तो कहने लगा, हुजूर गुलामों के नजरे नहीं होते, जो मालिक दे दे खा लेता हूँ। कहा पीते क्या हो? कहा हुजूर पहले अर्ज की गुलामों के नखरे नहीं होते, जो मालिक दे दे वही पी लेता हूँ। कहा मैंने उससे पूछा कि यार फिर तुम्हारी कोई तो ख्वाहिश होगी, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो कहने लगा मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैंने अपने मालिक को किस तरह राजी करना है, बस मेरा मालिक मुझसे राजी हो जाए। तो बुजुर्ग फरमाते हैं उसके इन जुमलों से मैंने रब की बंदगी का सलीका सीखा कि यार मैं भी किसी का गुलाम हूँ। तो गुलामों का ना कोई नाम होता है, ना कोई नखरे होते हैं। बहार हो के खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मौसम जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, जब मेरे रब ने ये कहा कि तुमने मेरे लिए इबादत करनी है, तो फिर बंदे की यही सोच होनी चाहिए कि मैंने अपने मालिक को राजी करना है, मैंने अपने आका को राजी करना है। तो इसलिए सामने मोहतरम, ये सर्दियों के दिन जो हैं ये चलते चले जा रहे हैं, तो इन दिनों में ये बेहतर समझा गया कि हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि इन दिनों से फायदा उठाया जाए, दिन का रोजा रखा जाए, रात को तहज्जुद की आदत बनाई जाए और कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तिलावत, आयात बय्यिनात की तिलावत रात के उस पहर में
کہ جب نہ ذہن کسی اور طرف بٹا ہو نہ کوئی شور ہو، صرف آپ اٹھے بھی اپنے رب کے لیے ہیں، جس کے بارے میں ایک اور روایت کا خلاصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کو رات کی آخری پہر میں اس کی آنکھ کھلے اور آنکھ کھلنے کے بعد پھر اس کو ہماری بندگی کا خیال بھی آئے اور خیال آنے کے بعد پھر وہ اپنے بستر سے نہ نکلے اور سو جائے تو اس نے ہم سے بے وفائی کی۔ پھر فرمایا لیکن اگر اس خیال آنے کے بعد وہ اٹھے اور گرم بستر کو چھوڑ دے، پھر وہ وضو کرے کامل طریقے سے، پھر مصلی پہ آ جائے اور 2 رکعت نفل پڑھے اور ہماری بارگاہ میں دعا مانگے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر جو وہ دعا مانگے اگر ہم اس کو نہ دیں، اگر وہ نہ اٹھتا تو اس نے بے وفائی کی۔ اب چونکہ وہ اٹھ بیٹھا ہے اور ہم سے مانگا ہے، اب اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم بے وفائی کریں گے۔ یہ روایت کا خلاصہ۔ تو سامعین محترم، میں بارہا یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ ان دنوں میں جو وقت کا تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس طرح کے مسلمانوں کے حالات بن چکے ہیں، ہم بالخصوص نوجوان اپنے رب کی بندگی کی طرف لوٹیں اور حضور جان عالم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین، حضور کے مبارک نظام، حضور کے پیارے اسلام کو کندھا دیں اور اس کے لیے کچھ کریں۔ سب سے پہلے اپنے باطن کو بدلیں، اپنے اخبار کو بدلیں، پھر اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، پھر اپنی سنگتوں کو یوں کر کے ماحول میں تبدیلیاں لانا شروع کرتے چلے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد